الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین، آئیے ہمارا سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، قبر کی اندھیری کوٹھری میں کام آنے والے، میدان محشر کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے ردائے نور میں چھپانے والے، مکاں والے لامکاں والے، عرب والے عجم والے، روحی فداء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا
نبینا کریمنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اتنا بھی خاموش رہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم سمجھیں گے کہ قبرستان پہ فاتحہ کی تیاری ہو رہی ہے۔ دیکھو آدمی بولنا بند کر دے تو لوگ کچھ اور ہی سوچنے لگتے ہیں۔ ابھی پرسوں پیپر میں ہم نے پڑھا، ایک بوڑھا نے بولنا بند کر دیا، گھر والوں نے رونا پیٹنا شروع کیا، نہلا دیا، پیپر میں تھا وارانسی کا واقعہ، نہلا دیا، کفن بھی پہنا دیا، چٹھی پہ لٹا دیے، رسی باندھ رہے تھے کہ اٹھ کے بیٹھ گئی، سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو بولنا بند کیا تو بتاؤ کہاں تک، اگر اور تھوڑی دیر رہتی تو معاملہ گیا۔ تو اس طریقے پر بولتے رہیے، اور دیکھیے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو یہاں کمانے کے لیے آئے ہوئے، اگر کوئی بمبئی جائے، باہر جائے، پردیش جائے کمانے کے لیے، اور ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو سب اس کو بیوقوف کہیں گے۔ آپ گھر سے نکل کے آئے ہیں، نیند کو قربان کر رہے ہیں، تو کمانے کے لیے آئے ہیں، جتنا ہو سکے کما لو، بولو سبحان اللہ۔ نعت کے 2-3 شعر اور پیش کر دوں تاکہ آپ کی بیداری مل جائے تو ہم کچھ بول سکیں۔ کس درد سے بلبل نے آتے گلشن میں نبی کا نام لیا، کس درد سے آ کے گلشن میں بلبل نے نبی کا نام لیا، کہ کس درد سے آ کے گلشن میں بلبل نبی کا نام لیا، کہے اٹھا صلی اللہ بلبل نے جگر کو تھام لیا، کہے اٹھا کے گل صلی اللہ بلبل نے جگر کو تھام لیا،
آمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل۔ ذرا غور کریں، اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم اور آپ کے اعمال کیا اس لائق ہے کہ رب مجھے ہمیں اور آپ کو جنت دے؟ اپنے اپنے کاموں پر دن رات کے اعمال پر غور کیجیے۔ اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل، کہ اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل، پھر دوست نے لے کر چومے قدم، جب میں نے نبی کا نام لیا، پھر دوست نے لے کر چومے قدم، جب میں نے نبی کا نام لیا، کہے اٹھا کے گل صلی علی، بلبل نے جگر کو تھام لیا۔ بدل کے جھوم کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہے برا جو آج کے اس پاکیزہ جشن یعنی جشن غوث الورا میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ محب گرامی وقار غلام احمد رضا صاحب اور ان کے گھر کے افراد نے بڑے ہی جد و جہد کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا، آپ حضرات کو مدعو کیا۔ ملہور میں اتنے ہی لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ جتنے آ گئے ہیں آج ملہور کی بستی بھی ان پر ناز کرے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ ارے راتیں تو سونے کے لیے رب نے دی ہی ہیں، سو کر کے اگر گزار دیے تو پھر کون سا کمال کر دیا۔ ارے وہ رات جو سونے کے لیے دی ہے، اگر یاد رسول میں گزارتے تو کیا قسمت ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ سوتا تو ہر کوئی ہے، سوتے تو ایرے گہرے بھی ہیں، لیکن بیدار رہنے والے وہ خاص بندے رب کے ہوتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ایسے ہی بندوں کی تعریف و توصیف فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں کبھی سجدے کر کے کبھی قیام کر کے۔ بولو سبحان اللہ۔ کھولا آپ اگر بولوانا چاہو گے تو میں تقریر بول دوں گا۔ وہ لوگ جو اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں کبھی سجدے کر کے کبھی قیام کر کے، مطلب یہ ہے کہ ذکر خدا کر کے جو بندے اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں، پروردگار عالم قرآن میں ان بندوں کی تعریف فرما رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو راتیں گزارنا یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے۔ راتیں برائی میں بھی گزرتی ہیں، اچھائی میں بھی گزرا کرتی ہیں، راتیں ناچ گانے میں بھی گزر جاتی ہیں، راتیں اور دیگر خرافات میں گزر جاتی ہیں، لیکن اس رات کا کیا کہنا کہ جس رات میں بندے نے اپنے رب کو یاد کر لیا،
سونے کے لیے ہر کوئی بستر پہ جاتا ہے، لیکن اس کا سونا کتنا اچھا سونا ہوگا، واقعی سونا سونا ہوگا، واقعی سونا سونا ہوگا جس بندے نے سونے سے پہلے آ کے بند کرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، مولا تو ہی معافی دینے والا ہے، میری خطاؤں کو معاف کر دے دے دے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسا کرتا ہے اگر اس رات اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، بولو سبحان اللہ۔ انتقال کر گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ توبہ کر کے انتقال کیا۔ تو یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہوتی ہیں، اس لیے غنیمت جانو اور اپنی قسمت میں اتراؤ کہ تمہیں آنے کا موقع مل گیا۔ سرکار سے بلا لیں وہی ان کی مجلسوں میں آیا کرتے ہیں، جن پر کرم ہو جائے وہی شرکت کیا کرتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تم لاکھ کوششیں کرو اگر کرم کا ملے حال نہیں تو تم محفل میں نہیں آ سکتے، محفل میں نہیں پہنچ سکتے۔ جس پر کرم ہوتا ہے، جس کے لیے بلاوا آتا میرے آقا کا، وہی ان محفلوں میں پہنچا کرتے ہیں، اور پہنچنے والے کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے عظیم ہیں، ذرا اس سے اندازہ لگائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں اللہ کے رسول کا ذکر خیر ہوتا اس محفل پاک میں اگر کوئی راستے سے جا رہا تھا، کھڑے ہو کر کے دیکھ لیا، کچھ دیر صرف دیکھ لیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو بخشنے والوں میں اس کا بھی نام لکھ لیا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کچھ دیر صرف کھڑا ہو گیا، جہاں نیک مجلس ہو رہی تھی تو اس کا نام بخشنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے، تو وہ ان کی قسمتوں کا اندازہ کیا لگائے جو یہاں اس محفل میں خود بیٹھے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مبارک مجلس ہے، پہنچنے کی کوشش کیا کریں، یہ مجلس ہے آخرت کی یاد دلایا کرتے میرے بھائی، موت کی یاد دلاتی ہے مجلس ہے، قبر کی یاد دلاتی ہے مجلس ہے، حشر کی یاد تازہ کرتی ہے یہ مجلس ہے۔ بندہ دنیا میں کاموں میں مصروف رہا، صرف دنیا کا خیال ذہن میں دوڑتا رہا اور طرح طرح کے سپنے دیکھتا رہا۔ آج ایک منزل بلڈنگ بنائی ہے، کل ہم اسے 2 منزلہ کریں گے، دوڑ کرتا رہا، نئے ڈیزائن کی کار لانچ کی گئی ہے، ہم اسے ضرور خریدیں گے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کو دولہا بنتے دیکھنا ہے، یہ ساری حسرت ہے، یہ ارمان ہر ایک کوئی لیے بس دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ مڑ کر کے اسے موت کی یاد نہیں آتی، اسے قبر کی یاد نہیں آتی، اور جب ملک الموت کی حاضری ہوتی ہے اور اس کا بلاوا آ جاتا ہے تو افسوس کہ وہ نئی ماروتی نگاہوں کے سامنے کھڑی ہے، بیٹھ نہ سکا، وہ بیٹا بیٹھا ہے دولہا بن کے اسے دیکھ نہ سکا، بیٹے کی شادی میں شرکت نہ کر سکا، جس آشیانے نے کو اس نے محنتوں سے بنایا تھا اس میں چند دن رہ نہ سکا، اور بلاوا آ گیا کہ چلو اور میں قبر کی منزل آواز دے رہی ہے کہ نہیں میرے بھائی، قبر کی منزل آواز دے رہی ہے۔ اب ایسے عالم میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاگنے کے وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا؟ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ جاگنے کے عالم میں پہنچنے والا ہے، اب اس نے دیکھا کہ موت میرے سامنے کھڑی ہے اور اس نے توبہ کرنا شروع کیا، تو اب اس
اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ پتہ کیا چلا پیارے کہ جو کچھ کرنا ہے ہمیں اسی ہوش و حواس میں کرنا ہے۔ گلچھنے اڑاتے رہے، جوانی کی رنگیلیوں میں کھو گئے اور یہ کہہ کر کے ٹال دیا پورے ہو جائیں گے تو مسجد کی حاضری ہوگی۔ ارے درود پاک پڑھنے میرے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر کی بات سن کے مائک تو بند ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ قبر کی منزل کے لیے بلاوا آ گیا تو پیارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس ہے قبر کی یاد